آج کے ہمارے اگلے قابل احترام مہمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر وحید-uz-Zaman طارق صاحب ہیں، جو اگرچہ پیشے سے ڈاکٹر اور پیتھولوجسٹ ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی اقبال شناسی اور اقبال شناسی کے موضوع پر اردو اور انگریزی زبان میں ان کی کتب ملک اور بیرون ملک شہرت پا چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا فارسی دیوان آوائے خاطر کے نام سے ایران سے چھپ چکا ہے۔ جس طرح انہوں نے فکر و فلسفہ اقبال کو سمجھا، ہضم کیا اور پھر صفحے پر منتقل کیا، اس کا بہترین نمونہ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو کلیدی خطبہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گی۔ نغمے کھو جاؤ من کھو جاؤ، ساز سخن بہانه است، سوی قطار میکشم ناوی بی زمان را۔ ڈاکٹر وحید-uz-Zaman طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب باوقار عالی جناب سید جمال شاہ وزیر ثقافت، جناب محترمہ انتہائی قابل احترام جسٹس ناصرہ جاوید اقبال، جن کا میرے دل میں بہت ہی احترام ہے، اور جناب عبدالرؤف رفیقی ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، انتہائی قابل احترام محترمہ نصیرہ مرین پروفیسر اور معروف اقبال شناس جناب بریگیڈیئر مجاہد اور جناب انجم وحید اور معزز خواتین و حضرات، آج میرے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ گزشتہ برس مجھے یہیں پہ مرکزیہ مجلس اقبال کے کلیدی خطبے کے لیے منتخب کیا گیا۔ آج مجھے پھر یہ سعادت بخشی گئی، اگرچہ میں ایک ہیٹ پدان اور کم علم انسان اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن آج ہم 100 برس کے بعد 1923 کے بعد یہ ضرور یاد رکھیں کہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب پیام مشرق 1923 میں لکھی تھی، اور اس پورے سال میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا فنکشن ہوا ہو جو پیام مشرق کے لیے منعقد کیا گیا۔ آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں سر اپنی تقریر کا بہت زیادہ جو حصہ ہے وہ پیام مشرق پہ مبذول رکھوں گا، اور یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایک وہ سسٹم تھا مسجدوں کے مدرسوں کی صفوں کا، جہاں پہ بیٹھ کے میں نے 14 برس کی عمر میں منشی فاضل کیا، اور اسی میں پیام مشرق اس کا جزو لازم ہوتا تھا، اور پوری پیام مشرق کی جو اس وقت زبانی یاد تھی جب ہم مسجد کی مدرسوں کی صفوں میں بیٹھ کے پڑھتے۔ آج جب ہم یونیورسٹیز کی بات کریں، اقبال کہتے ہیں گرد در دانش کہو ہاؤ ہوس، کو جوان بختی کے صحبا در قدوس۔ اگرچہ ان کی یونیورسٹیوں میں شور و غوغا ہے، لیکن ان یونیورسٹیوں نے کون سے ایسا جوان بخت پیدا کیا ہے جو اپنی روح کی آواز کو بلند کر سکے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ جیسے کہ پروفیسر رفیقی نے بڑے خوبصورت انداز سے میاد نو سے اشعار پڑھے، میں اسی پہ کنٹینیو کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے۔ اقبال اسی نظم میں فرماتے ہیں، مکتب از مقصود خود آگاہ نیست، مکتب از مقصود خویش آگاہ نیست، زن به جذب اندرونش راہ نیست۔ آج کی جو یونیورسٹی ہے وہ اپنے مقصد سے بے خبر ہے، اور اسی لیے جذب اندرون کی اس کو کوئی خبر اور پرواہ نہیں ہے۔ پھر اقبال نے کہا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ نور جان ہارا نور جان دل ہا پاک شست، یہ گلے راناز شاخ نرس۔ ہوا کیا ہے کہ یونیورسٹیوں نے جان کا نور دلوں سے ڈھو ڈالا ہے، اور ان کی شاخوں سے ایک بھی گلے رانا پیدا نہیں ہو۔
نوجوانان تشنا لب خالی یاب اور شست رو تاریخ جن روشن دماغ. ہوا گیا ہے کہ آج کے نوجوان ان کے چہرے دھلے ہوئے، ان کے دماغ روشن ہے، لیکن ان کی جان تاریک ہے. اور اقبال کہتے ہیں کم نگاہو، بے یقینو، نا امید، چشم شان اندر جہان چیزی نہ دید. شارٹ ویژن، کم نگاہو، بے یقین اور نا امید. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان کی آنکھوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. اور اقبال نے اردو میں کہا، سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم. اقبال نے ہر بات پہ یقین پہ دیا. اور یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے واپس ربوں کا حتیٰ یکل یقین، اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ یقین آ جائے. اللہ کی عبادت، اس کی عبودیت میں بندوں کا خیال رکھنا. اقبال نے کہا ہے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں کہ کرسچینٹی اور اسلام کا فرق یہ ہے کہ کرسچینٹی جو ہے اس دنیا کو تیاگ کے روح کو پاک کرتی ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اس دنیا میں عمل کے ذریعے کوشش کر کے اور ہمت کر کے جب انسان کو انسان کامل بنا کے اس معاشرے میں تبدیلی پیدا کرتا ہے تو اس کی روح خود بخود پاک ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ مقام جہاں پہ یقین آتا ہے. اب میں اس کتاب کی طرف آتا ہوں جس کتاب کو اقبال نے جب اس کے نام منسوب کیا ہے امان اللہ شاہ کے، تو کیا کہا ہے؟ اے امیر کامگار، اے شہریار، نوجوانوں مثل پیران افتقار. اے بادشاہ، اے امیر کامگار، تو نوجوان ہے لیکن بوڑھوں کی طرح افتقار. یہی وہ چیز ہے جسے وہ کہتے ہیں جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اور پھر انہوں نے آگے چل کے جب گوئٹے کا ذکر کیا اسی کتاب میں، تو کیا کہا کہ گوئٹے کو کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو شاعر المانوی وہ جو ہے وہ ہے کیا؟ ان قتیل شیوا ہائی پہلوی، پیر مغرب شاعر المانوی ان قتیل شیوا ہائی پہلوی. اس نے آج سے 200 برس پہلے مغربی دیوان لکھ کے مشرق کو پیغام دیا تھا. اور میں نے کیا کیا ہے کہ در جواب گفتام پیغام شرق مہتابی ریختم پر شام شرق، اس کے جواب میں میں نے پیغام مشرق لکھی ہے، جس کو پیغام مشرق کہا ہے لیکن پیغام شرق کہا ہے. اور کیا میں نے کیا ہے؟ مہتابی ریختم پر شام شرق، کہ میں نے مشرق کی شام کے اوپر چاندنی پھیلا دی ہے اور روشنی پھیلا دی ہے. یہ کتاب لکھی. لیکن انفارچونیٹلی میرے ساتھ کیا ہوا ہے آشنا، یہ من بھی گانے رفت از امستانم تو ہی پیمان رفت، کہ میرے جو آشنا ہیں وہ میرے سے ہٹ کے چلے گئے، بیگانہ ہو گئے. اور انہوں نے کیا گیا ہے کہ میرا خمستان، میرا شراب کے بٹکوں سے بھرا ہوا خمستان جو بھرا ہوا ہے، اس سے وہ ایک جام بھی پی کے نہیں گئے. اور ساتھ افسوس کے ساتھ کہا ہے کہ از ہنر سرمایہ داروں کردان دار دے اور ہند خاروں کردان. اگرچہ اللہ نے مجھے ہنر عطا کیا لیکن انفارچونیٹلی مجھے انڈیا کی سرزمین میں ذلیل و خوار کر دیا. کیا آج 100 سال گزرنے کے بعد جب پاکستان آزاد ہو چکا، کیا ہم نے اقبال کے پیغام کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں کرنا شروع؟ دیٹ از مائی کوسچن. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ افسوس ہے اس صاحب ہنر پہ جس کی کوئی آواز نہیں سنی.
یہاں سے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ نصیحتیں کرتے ہیں امان اللہ شاہ کو. اور امان اللہ شاہ کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ سیکنڈ افغان وار کے بعد 1888 کے بعد افغانستان کی وہی حیثیت تھی جو ریاست بہاولپور کی تھی، اور اس کا بادشاہ نہیں ہوتا تھا، اس کا امیر ہوتا تھا. فرسٹ ورلڈ وار میں امان اللہ نے افغانستان کی آزادی کا اعلان کر دیا تھا اور اس کو بادشاہ تسلیم کر دیا، اس کی آزاد خارجہ پالیسی کو تسلیم کر دیا. اقبال کو امان اللہ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن انفارچونیٹلی میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ افغانستان کے حالات کیا تھے اور کیا ہوا. لیکن افغانستان کے حالات جب بھی خراب ہوئے اس کے اثرات اس سرزمین پہ پڑے. اقبال نے ایک اور موقع پہ کہا ہے آسیا ایک پائی کرے آبو گلس ملت افغان درن پائی کر دلس. ایشیا پانی اور مٹی کا جسم ہے اور افغانستان کی قوم اس میں دل ہے. آج فساد آسیا وز کشاد آسیا. جب وہاں پہ امن ہوتا ہے تو پورے ایشیا میں امن ہوتا ہے، جب وہاں پہ فساد ہوتا ہے تو پورے ایشیا میں فساد ہوتا ہے. آج ایک کویسچن کیا جا رہا ہے جس کا میں جناب سید جمال شاہ وزیر محترم کی موجودگی میں ڈیفینیٹلی جواب دوں گا. کویسچن یہ کرتے ہیں لوگ کہ کیا قومیں دین سے بنتی ہیں کہ ملک سے بنتی ہیں، اور اگر دین سے بنتی ہیں تو اقبال شناس جواب دیں کہ پھر افغانیوں کو کیوں پاکستان سے بغیر جو کاغذات کے یہاں نکالا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ قومیں آج بھی عقیدے، دین اور نظریے سے بنتی ہیں. اقبال ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اقبال کی اسی شعر کی روح سے ہم اس فساد کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ کہ وہ فساد جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے. اور اقبال کا یہ پیغام آج فساد آسیا وز کشاد آسیا، یہ آج بھی ٹھیک ہے اور آج بھی وہ کریکٹ ہے. جامع مشرق میں ہم آگے بڑھتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں، اور اس کی رباعیات نہیں ہیں، وہ دو بیتیاں ہیں. رباعیات کا ایک اپنا وزن ہے، لیکن اس کا آغاز اتنی گہرائی کے ساتھ روحانی انداز سے کرتے ہیں کہ اقبال پورے تصوف کی فلسفی کو ان 4 مصروں میں لے آتے ہیں کہ شہید ناز بزم وجود است، شہید ناز بزم وجود است، نیاز اندر نہاد ہست و بود است، نمیدانی کہ از مہر فلک تاب به سیمای سحر داغ سجود است. اللہ کے شہید ناز، اس ذات پاک کے ناز کا گواہ یہ بزم وجود ہے. نیاز اندر نہاد ہست و بود است، جو ہے، جو نہیں ہے، عدم ہے، جو وجود ہے، اس کی فطرت کے اندر نیاز ہے، وانٹنگ ہے، اس کے اندر ڈیزائر ہے، اس کے اندر آرزو ہے. اور کیا تو نہیں دیکھتا کہ آسمان کے اوپر جب سورج نمودار ہوتا ہے تو بسیما یہ سحر داغ سجود است، تو سحر کے چہرے کے اوپر سجدے کے داغ سے شفق پھیل جاتی ہے. اب آپ اس حمد کو دیکھیں، اس شخص نے کوئی لمبی جوڑی 100 اشعار کی حمد نہیں کہی، انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا. آگے کیا چلتے کہتے ہیں اقبال کہ حرکت، عمل، کوشش، ٹائم، اس کے اوپر وہ بات کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدریا غلط و باب و جس پہ آویز حیات جاودان اندر ستیزس، کہ میں اور آباد بر ساحل کے آنجا نوا یہ زندگانی نرم خیزس، بدریا غلط و باب و جس پہ آویز حیات جاودان اندر ستیزس. کبھی بھی ساحل کے اوپر اپنی محفل مت سجاؤ، میں اور
بزم بر ساحل کے انجا نوائی زندگانی نرم خیزس، جہاں زندگی کی آواز بڑی نرم اٹھتی ہے، تو دریا غل سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو، با موج اس پہ آویز اس کی لہروں کے ساتھ جا کے لڑو، حیات جاودان اندر ستیدس، آپ کی حیات جاودان ہمیشہ کی زندگی کشمکش میں، جنگ میں ہے، ستیز میں ہے، فائٹ میں ہے، قوت میں ہے اور قوت کے اظہار میں ہے۔ کیا کہتے ہیں آگے چل کے اسی کتاب کے آخر میں جب وہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر لہر کا ذکر کرتے ہیں کہ ساحل افتاد گفت گرچہ بسیزی استم، ہیچ نہ معلوم شد آہ کے من کی استم، موجیز خود رفتائی تھیز خرامید و گفت ہستم اگر می روم وگر نہ روم نیستم۔ ایک گرے پڑے ساحل نے کہا میں ہزاروں سالوں سے ہوں، ملینز آف ایئر سے، آج تک پتہ نہیں چلا میں کون ہوں۔ ایک لہر اٹھی ہے سمندر سے، اس نے ساحل کو کہا ہے کہ مجھے دیکھو، چلوں تو ہوں، رک جاؤں تو کچھ بھی نہیں۔ جناب سید جمال شاہ اگر آپ اجازت دیں میں وہ واقعہ ضرور بیان کروں گا۔ یہ 1978 کی بات ہے، یہ اگست کا مہینہ تھا۔ تہران یونیورسٹی میں میں پی ایچ ڈی کے لیے بیٹھا ہوا تھا اپنے فارسی کے لیے۔ مجھے کچھ سٹوڈنٹس آئے جو انقلابی تھے، پکڑ کے لے گئے، کہتے ہیں سر ہمارے ساتھ چلیں۔ اب میں ڈرتے ڈرتے چل پڑا۔ یونیورسٹی کے ایک حصے پہ انقلابیوں نے قبضہ کیا ہوا، اور اس میں جب مجھے لے کے گئے اس حال میں سب سے سامنے علامہ اقبال کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ساحل افتاد گفت گرچہ بسی زیستم، ہیچ نہ معلوم شد آہ کے من کی استم۔ مجھے اسٹوڈنٹس نے کہا آغا گواہ رہنا کہ ہم جو انقلاب برپا کر رہے ہیں وہ اس دو بیتی کو اوپر کر رہے ہیں، اور اقبال کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے مشہور دے رہا ہے۔ اگلے دن مجھے پروفیسر علی رضا سنگری نے بتایا، تہران یونیورسٹی کے فارسی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو تھے، انہوں نے کہا کہ میں یہ جو مصرع تھا ہستم اگر می روم وگر نہ روم نیستم، اقبال کا یہ مصرع یہ انقلاب کا سلوگن تھا، اور میں خود لکھتا ہوتا تھا دیواروں کے اوپر۔ مجھے پکڑ کے لے گئے تھے سابق والے شاہ کے، اور مجھے 6 مہینے جیل میں رکھا تھا، لیکن اقبال کے اس مصرے سے ایران میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ میری نگاہوں نے ایک اور انقلاب دیکھا ہے، طلوع آفتابی دیگری دید، ایک اور سورج کو طلوع ہوتا دیکھا۔ اور یہ انقلاب ایک نہیں ہے، اقبال کے خیالات سے نئے نئے انقلابات آتے رہے۔ وہ خود کہتے ہیں انقلابی کی نہ گنجت میں ضمیر افلاق، اسی پہ ہمیں انقلابی کی نہ گنجت میں ضمیر افلاق، بینمو ہیچ نہ دانم کہ چسان می بینم، وہ انقلاب جو آسمانوں کے ضمیر میں نہیں سمو سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ مجھے پتا نہیں ہے میں کیسے دیکھوں۔ یہ اقبال کی کتاب میں پیام نظم کو پڑھے، اور میں کہتا ہوں کہ پیام مشرق میں، آج میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کتاب پہ جو لیکچر دیے ہیں پورا 1.5 سال میں پیام مشرق پہ بولتا رہا ہوں، 1.5 برس، وہ دیکھ لیں۔ آج میں اس کو مختصر کر رہا ہوں تجھے۔ اسی پیام میں کہتے ہیں کہ زندگی جو روان است و روان خواہد بود، ان میں یہ کوہنے جوان است و جوان خواہد بود، یہ زندگی جو ہے یہ بہتی ہوئی ندی ہے اور چلتی رہے گی، اور ان میں یہ کوہنے جوان است و جوان خواہد بود، یہ پرانی شراب جو ہے زندگی کی یہ جوان ہے اور جوان رہے گی۔ آگے اقبال کہتے ہیں ان کے بود است و نباید زمیان خواہد رفت، ان کے باعث نبود است ہمن خواہد بود، جو ہے اور نہیں ہونا چاہیے وہ درمیان سے اٹھ کے ختم ہو جائے، جو نہیں ہے اور ہونا چاہیے وہ ہو کے رہے گا، اور یہی کچھ ہے۔ یہ بھی اقبال نے
آپ کو انقلاب کے لیے کہا، اور پھر آگے کیا کہا، خرمن کس کے درین گرد سواری بینت، جوہر نغمے از لرزش تاری بینت، مبارک ہے وہ شخص جو اس گرد و غبار کے اندر سے، اس اسموک کے اندر سے ایک آتے ہوئے سوار کو دیکھ لے، اور جوہر نغمے از لرزش تاری بینت، جب تارے ساز کی لرزش میں آئے تو نغمے کے جوہر کو دیکھ سکے، نغمے کو سن نہیں سکے، نغمے کو دیکھ سکے۔ اور اقبال نے کہا ہے کہ من درین در زمینی کے گریہ خونین زدام، در زمینی کے گریہ خونین زدام، اشک من لال گران خواہد بود، یہ زمین جہاں میں روتا رہا ہوں اور اپنے خون کے آنسو بہاتا رہا ہوں، اس کے جگر سے پھر موتی پیدا ہوگا اور پھر ہیرے پیدا ہوں گے۔ اور اقبال نے تضمین پہ اس کو کی ہے۔ جب میں نے پچھلا خطبہ دیا تھا تو میں نے غالب سے شروع کیا، آج بھی میں غالب پہ لاؤں گا، کیونکہ اقبال نے اس کی تضمین پیام کی غالب کے شعر پہ کی ہے کہ مژدہ صبح درین تیر شبانم دادم، مژدہ صبح درین تیر شبانم دادند، شمع را کشتندو ز خورشید نشانم دادند، کہ صبح کی خوشخبری جو ہے ان تاریک راتوں میں مجھے اللہ نے دے دی ہے۔ مژدہ صبح درین تیر شبانم دادند، شمع کشتند ز خورشید نشانم دادند، شمع کو قتل کر دیا گیا ہے اور مجھ کو سورج دکھا دیا گیا۔ اور یہ جو شعر ہے غالب کا، غالب نے حافظ سے دیا، وہی اسلوب، دوش در وقت سحر از غصے نجاتم دادند، وندرین ظلمت شب آب حیاتم دادند۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس وقت کی فکر کریں جو ہمارے ہاتھوں گزر رہا ہے۔ اقبال کی وہ نظم بھی پڑھیں نوائے وقت جو انہوں نے لکھی ہے، خورشید بے دامانم منجم بے گریبانم، در من نگری ہیچم در خود نگری جانم، سورج کو سجا کے آ گیا ہوں اور ستاروں کو اپنے گریبان میں لے کے آ گیا ہوں۔ اور پھر یہ کہا ہے کہ مجھ میں کچھ بھی میرا نہیں ہے، لیکن وقت کی ساری روح انسان کے اندر موجود ہے۔ جہاں نے ماں کے پایانی ندارت، چو ماہی دریا میں ایام غرقس، یکی بار دل ببین کہ بینی یم ایام در یک جام غرقس۔ یہ جہان جو اینڈ لیس ہے، یہ ایک مچھلی کی طرح وقت کے سمندر میں گم ہے۔ یکی در خود نظر کن تاب بیدی، ایک دفعہ اپنے آپ میں نظر ڈال لو تو دیکھ لو گے کہ یم ایام در یک جام غرقس، کہ یہ سارا جو زمانے کا سمندر ہے وہ ایک جام میں غرق ہے۔ اور وہی بات میں آخر میں لاؤں گا جو اقبال نے بے دل کو کوٹ کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے بڑے اچھے انداز سے کہ دل اگر می داشت وسعت، بی نشان بود این چمن، رنگ مئی بیرون نشست از بس کہ مئی ناتنگ بود۔ اگر دل میں وسعت ہوتی تو یہ سارا چمن بے نشان ہوتا۔ دل ہمارا چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے اس سرائی میں شراب جب اللہ نے ڈالا ہے، کچھ شراب باہر گر گئی ہے، جس کے گرنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ یہ جہان نظر آنا شروع ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔